اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ میں آج پھر آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں جس کے اپنا لینے سے آپ کا اسلوب زندگی ہی بدل جائے گا۔ آپ ایک کامیاب زندگی کو لیڈ کریں گے۔ آپ ایک نہایت احسن زندگی کو، جو کہ دوستوں میں، گھر بار میں، عزیز و اقارب میں محبتوں کا نسخہ ہے، آپس میں زندہ رہنے کا، کامیاب زندگی گزارنے کا ایک بہترین نسخہ ہے، اور یہ نسخہ اور کسی نے نہیں دیا، سیدھا اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، جس کو اپنا کر ہر کوئی اپنے لیے کامیاب زندگی کی وعید بنا سکتا ہے، اور سب سے آسان ترین ہے۔ اسے کہہ لیں کہ اب فارمولا جو کہ بیسٹ لیونگ کے لیے چاہیے ایک انسان کو، وہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ آئیے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون اس کو اپنا کے اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں۔ یہ پارہ ہے جی قرآن پاک کا سپارہ 24 اور سورہ حامیم سجدہ۔ یہ سورہ کا نمبر ہے 41 اور آیت مبارکہ سے شروع ہوتی ہے جناب یہ 32 سے۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ریلیٹڈ پارٹ جو ہے میں نے وہ سارا آپ کے سامنے تلاوت کر دیا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لفظ بلفظ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس میں اس وقت جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی تھی کہ، اور پھر آگے اس کی امت نے بھی اسے اپنا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنا لیا، کہ ایک بات کلیئر کر دی اللہ پاک نے۔ اس میں آدمیوں میں جو ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ کون کیسا ہے، تو قیامت تک ایک بات واضح کر دی اللہ پاک نے کہ بیسٹ کون ہے۔ ہوتی ہے نا جی وہ اچھا اور اچھا اور پھر بہت ہی اچھا، تو دی بیسٹ فارم آف اے پرسن از کہ جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے، اگر وہ خود بھی مسلمان ہے اور کام بھی صحیح کرتا ہے، نیک کرتا ہے، تو یہ اس وقت جب یہ سورہ
نازل ہوئی اور یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، وحی فرمائی، تو یہ رسول پاک کی شان میں بھی تھی کہ آپ کے علاوہ تو اس وقت کوئی اللہ کو کی طرف بلانے والا نہیں تھا. تو کفار کو کہا گیا کہ اس سے بہتر، یعنی نو ون از دی بیسٹ دین دا پرسن ہو از آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہو از انوائٹنگ یو ٹورڈز اللہ، اور اللہ کے دین کی طرف جو بلا رہا ہے، ہی از دی بیسٹ ون، نو ون از دی بیٹر دین ہم. تو یہ رسول پاک کی شان میں اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور اس کے بعد جو بھی اس رستے پہ، اس لیے تو میں آپ سے بھی گزارش روز کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دے دی ہے کہ میں بھی اس کا داعی بن گیا ہوں، یعنی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے رستے پہ بلاتا ہوں. آپ کے کام کاج سے آپ کو منع نہیں کرتا میں، نہ اللہ نے منع کیا ہے. حق حلال کا کام کرنا، محنت کرنا، روزی کمانا تو یہ اول ہے. نبیوں نے بھی کیا، ولیوں نے بھی کیا، جو داعی بنے ان کے اللہ کی طرف بلانے والے، وہ پہلے محنت کرتے تھے. ساتھ ہم نے ساری عمر محنت کی ہے، 30 سال وکالت کی ہے اللہ کے فضل سے، اور ابھی بھی سارے کام کرتے ہیں. تو ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ بھی عمل کے لیے کہا گیا. تو یو کین بی دی بیسٹ ون، بیسٹ پرسن آف دی ورلڈ، آپ اس میں آ جائیں گے جب اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ تو ہوگی پہلی بات کہ جو اللہ کا کام کر رہا ہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے. نمبر 1 کا گولڈ میڈل اس کو دے دیا گیا ہے کہ دیکھو بھائی، تم میں سب سے بہترین وہی ہے. اب اپنی اپنی باری میں اپنا اپنا مقام دیکھ لو، کیا کر سکتے ہو، کہاں تم سٹینڈ کرتے ہو، کیا نمبر تمہیں چاہیے. گولڈ میڈل کے بعد تو پھر سب نیچے ہی ہیں. اگر اس کے علاوہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ اس کے نیچے ہی ہیں. اور اگر اپنے کاموں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو، باہر دوستوں کو بھی اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو بس پھر گولڈ میڈل آپ کے لیے بھی ہے بیسٹ ون، کہ آپ بھی بیسٹ ہیں. اور جو اسلوب سکھایا ہے زندگی کا وہ سمجھنے کا ہے. آیت مبارکہ اگلی میں چل رہا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اور یہ تو آپ کو اور مجھ کو بھی پتہ ہے. اچھا اور برا کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ بیڈ اور گڈ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو، یعنی کہ اگر کوئی روڈ ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کا ایسے جواب دو جو بہت اچھا ہو. اور تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی تو وہ گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جاتا ہے. آپ کے اخلاق سے کا بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی تھوڑی بہت گرم بات کر دی ہے، آپ کے گھر میں باہر کچھ سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، تو دس از دی ٹائم کہ آپ اس کو دوستی میں بدل سکتے ہیں. آپ اس دشمنی کو اچھائی اور رغبت میں بدل سکتے ہیں کہ یار یہ کام آگے بڑھے نہ برائی کا. تو آپ برداشت کریں. تحمل کا کہا گیا اس وقت کہ آپ اس کا جواب آسن طریقے سے محبت سے دیں. لڑائی کا جواب لڑائی نہیں ہے، بد کلامی کا جواب بد کلامی نہیں ہے. یہیں سے آپ کے اخلاق کا، آپ کی زندگی کی روش کا موڑ آ گیا ہے کہ طے کر لینا ہے کہ آپ دشمنیاں چاہتے ہیں یا اپنے اخلاق کو بڑھا کے دوستیاں چاہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے گھر میں اصلاح اور محبت اور رغبت چاہتے ہیں. تو اس وقت آپ کی برداشت کا ایک امتحان ہے. اور آپ کہا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، ٹالریٹ جو کر لیتے ہیں، جو پیشنس رکھتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. ان کو یہ بھی کہہ دیا ساتھ
کہ یہ وہی لوگ ایسے کام کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، پیشنس دکھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جو بڑے ہی نصیبوار ہوتے ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ کیا چاہتے ہیں ہم، کس پلڑے میں جانا چاہتے ہیں، دنیا کے اس پلڑے میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ پریشانی اور لڑائیاں اور فساد ہیں، یا اس طرف چلنا چاہتے ہیں، اس رستے پہ جہاں محبتیں ہیں، صلح ہے، خوش اسلوبی ہے، اور گھر اور باہر بہن بھائی دوست احباب آپس میں محبتوں سے رہ سکتے ہیں۔ اور بات برائی کا جواب اگر برائی سے ہو تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس نے بھی گالی دی، میں نے بھی گالی دی، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات تو پھر وہیں آ گئی، سیم لیول ہو گیا۔ فرق تو اس وقت ہوگا کہ جب اس نے کوئی ایسی بات کی کہ جو میری برداشت سے باہر تھی اور میں نے برداشت کر لی اور صبر سے محبت سے اس کو جواب دے دیا، تو وہ خود ہی اپنے اندر ہی مرے گا، شرمندگی سے ہی مر جاتا انسان کہ یار میں اتنا کچھ انہوں کیا اور انہیں اگو کلفظ میں انہوں نہیں کیا، میں نے اتنا کچھ کہا اور اس نے محبت سے کہا کہ چلو یار غلطی ہو گئی، معاف کر دو، یا میں بھی تمہیں چھوڑتا ہوں، تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ اور یہ تو بڑے نصیب ور ہیں جو لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی کیٹیگوریز بنا دی، بتا دی کہ وہ بڑے صاحب نصیب ہیں۔ جس کو اللہ صاحب نصیب کہہ دے اور سمجھ لے تو بتائیں اس کو دنیا و آخرت کی کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس سے ڈھک جائیں گی، کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں جو اسے حاصل ہوں گی، اور کامیابی ہیں دنیا کی اور آخرت کی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر ایسے موقع پہ آپ کے دل میں کوئی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں بڑا بڑا ہوں، میں انج کر دیا گا، وہ یہ کر لوں گا، اس کی جرت کیسے اس نے مجھے کہا، تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی وقت سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا اخلاق حسنہ جو ہے آپ بد کرنا چاہ رہے ہیں، جو صبر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کا کامیاب ہو اور آپ کو دنیا و آخرت میں عزت ملے اور آپ بھی بہترین لوگوں میں آ جائیں۔ وہ آپ کا مخالف آ گیا ہے، آپ کے خلاف سازش کرنے والا آپ کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی پناہ بھی مانگے، اللہ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بات بہت تفصیل سے ہم آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں نے جو تھیم تھا، جو 4 کارنرز ہیں ٹو لیو ان دس ورلڈ ہیپیلی ایور آفٹر، تو وہ صرف یہی ہیں بس جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ جو اللہ کی طرف بلائے سب سے بہترین ہے، اور وہ مسلمان ہو اور نیک بھی ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ ہی از دی بیسٹ، اور اگر وہ آپ ہیں تو یو آر دی بیسٹ۔ اور اگر کوئی آپ سے دوست بھائی، کبھی ماں باپ یا کوئی گرمی سردی ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں یا اور اللہ کے کام پہ چل رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ امتحان میں آپ نے کامیاب ہو کے دکھانا ہے کہ آپ دنیا کے بہترین آدمیوں میں آنا چاہتے ہیں، آپ بہترین دنیا کے بہترین شخص ہیں، کہ بس صبر سے محبت سے اس کا آگے سے گرمی کا جواب دے دیں، نرمی سے جواب دے دیں، اور بس پھر وہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو دشمنی ہے دوستیوں میں بدل جائے گی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ بھی تو آ گیا نا، شامل ہو گیا، اللہ کا فرمان آ گیا تو اللہ کی رضا شامل ہو گئی۔ جب اللہ کی رضا شامل ہو گئی تو کام خراب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر شیطان آپ پہ غلبہ کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے تو غصہ حرام کیا گیا، کہ غصہ جو ہے حرام اسی لیے ہے کہ وہ شیطانیت آ جاتی انسان کے اندر، وہ اوور اینڈ ابو جا کے آپ کے اوپر مصیبت ڈال رہا ہوتا ہے اور آپ کے لیے مصیبت کریٹ کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے آپ کو دور کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں ناکامیوں کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو شیطان سے بچنا ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہی دوست کے روپ میں اعمال کو، گندے اعمال کو الٹے سیدھے کر کے صاف ظاہر اور خوبصورت بنا کے ظاہر کرتا ہے اور ہمیں پھنساتا ہے، ہمیں مصیبتوں میں پھنساتا ہے، اور پھر الگ وہ کھڑے ہو جائے گا کہ تم نبڑ جاؤ جا کے گو نپٹو، دشمنی ڈلوا دیتا ہے، بہن بھائیوں کو لڑوا دیتا ہے اور تباہیاں مچوا دیتا ہے۔ تو معاملہ میرا اور آپ کا ہے صرف کہ ہم نے اس وقت صبر کرنا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ بڑے نصیب ور ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب ور بنائے اور ان لوگوں میں شامل کرائے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں، کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بہترین آدمیوں میں میرے ساتھ شامل ہوں، کہ اللہ کے دین کی طرح ہم بھی بلائیں، ہم بھی وہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہم
کامیاب ہوئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلا کے اور اللہ کے بندوں کو سیدھا رستہ بتا کے۔ اللہ حافظ و نگہبان، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور آپ بھی آج ہی اس پہ عمل شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو بھی بہترین اور پرسکون بنا دے، کامیاب بنا دے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔